الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن الأصدق الحدیث الكتاب اللہ خیر حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اور زندگی کے ہر ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے وسیلہ اور سفارش کی اسلامی حیثیت۔ وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز تک پہنچا جائے، یعنی ذریعہ لگانا۔ وسیلہ اور سفارش دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی انسان وسیلہ لگاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سفارش کروا کے اپنی بات کو منوا لی جائے۔ وسیلہ لگانے کو اور سفارش کروانے کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا، جیسا کہ مشرکین مکہ وسیلہ لگاتے تھے اور سفارش کرواتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 اور سورہ زمر آیت نمبر 3 میں شرک قرار دیا۔ لیکن وسیلہ میں کچھ جائز وسیلہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے۔ وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور ان ناموں کی وسیلہ اور واسطے سے دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی اللہ کو اللہ کسی دوسرے نام سے پکارنا جائز ہے۔ جیسا کسی کو روزی چاہیے تو کہیں یا رزاق مجھے روزی دے، رزاق کے معنی روزی دینے والا۔ جائز وسیلہ میں دوسرا یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگانا۔ اگر کوئی بھی انسان مصیبت میں پھنس گیا ہو تو وہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کو یاد کرے اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ یہ اعمال میں نے تیرے لیے کیے تھے، تو اس اعمال کی وجہ سے میرا اس مصیبت کو دور کر دے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2333 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6939 میں ہے۔ غار والوں کا بیان ہے جس میں تینوں نے اپنے زندگی کے نیک اعمال کو یاد کیا اور یاد کر کے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ جائز وسیلہ میں تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے جو زندہ ہیں ان سے دعا کے لیے کہنا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے۔ اور مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 6379 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ بھی تو انہیں دے اس پر برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی زندہ نیک انسان سے وسیلہ لگانا جائز ہے، لیکن ایسے لوگ جو مر چکے ہیں ان سے دعا کے لیے کہنا یہ شرک ہوگا، اور یہی کام مشرکین مکہ کرتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں کہ اور یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں فائدہ دے سکے اور نہ نقصان، اور کہتے تھے یہ سب اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو تمہیں نہیں معلوم زمین اور آسمان کی وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں کہ خبردار خالص عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کیونکہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے۔ مردہ انسان سے وسیلہ لگانا اور سفارش کروانا صرف اس لیے بھی ہے کیونکہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 میں، کہہ دیجئے کہ جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، نہ تو وہ تمہیں
تمہیں کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ تمہارے تکلیف کو بدل سکتے ہیں. جنہیں تم پکارتے ہو وہ خود اللہ سے قریب ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ کون اللہ سے قریب ہو جائے اور اس کی امید اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مردہ نیک انسان کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. تکلیف تو دور کی بات، تکلیف کو بدل بھی نہیں سکتا. اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ خود اللہ سے قریب ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. مردہ ہستی سے سفارش کروانا اور وسیلہ لگانا شرک اس لیے بھی ہے کیونکہ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 19 اور 22 میں، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. اگلی آیت نمبر 22 میں مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ جس کو بھی چاہے سنوا دیتا ہے اور اے نبی آپ انہیں نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہے. یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جیسا کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، مردہ انسان اور زندہ انسان برابر نہیں ہو سکتے. زندہ انسان چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے. مردہ انسان یہ سب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مر چکے ہیں اور اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سنوا سکتا ہے. یہ اسکیپشن ہے. اللہ چاہے تو جس چیز کو بھی سنوا سکتا ہے، چاہے وہ کرسی، ٹیبل، پیڑ اور پتھر ہی کیوں نہ ہو. جس طرح کرسی ٹیبل کی آواز کو ہم نہیں مانتے، اسی طرح مردہ انسان کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، وہ کسی دوسرے دنیا میں چلے گئے ہیں. انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت دے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.